فرمایا انسان تینوں کیڑی چیز نے غرور وچ پا سکیا؟ اپنے مالک دے تے مڑ کے جناب کرونا آ گیا تو پھر اب جناب انج کر لو تے انج کر لو تے کچھ بھی نہ کرو، اللہ کو توبہ کرو، اللہ کو توبہ کرو۔ لیکن توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ حکمران توبہ کرے، ہاں حکمران توبہ کرے اور کہیں کہ یہ واقعی فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس کا معنی یہ ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فرمایا میرے حبیب ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، گناہ کے بات ہی کوئی نہیں، ایسی ونجی آ گئی بھائی، انجی آ گیا شاید گوڑ دی اڑی چڑی آ گئی بھائی جناب، نپو جی اس چڑی نو جی چڑی آ گئی، یہ کیا باتیں ہیں بھائی؟ یہ کہو نا بھائی ہم نے گناہ کی ہے، گناہ کی توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا صاد کے ساتھ، فرمایا ہم نے اس کے گناہ کی ہر ایک کو گناہ کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور ہم نے بعض پر ایسی آندیاں بھیجی جن کے اندر پتھر موجود تھے، نال آندھی ہوئے نال ایڈا ایڈا پتھر بھی ہوئے تے نال اس پتھر تے لکھیا ہوئے کہ فلانے نو جا کے تو لگنا ہے، وہ تے بوتھے تے لگنا ہے جا کے، ہاں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ، تے کئیاں نو اسی برباد کیتا چنگھاڑ تے ایڈی وڈی آواز کہ خالی آواز نال ہی بندہ اینج جو مر گئے سارے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ، کسی نو اسی زمین وچ واڑ دیتا، زمین سمیت ہی وچ غرق کر چھڈیا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، تے کسی نو اسی دریا وچ ڈبو دیتا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، میرے حبیب یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ کسی پر وہ ظلم فرمائے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ناممکن ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، میرے حبیب وہ تو خود ظالم تھے تو ان کی ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا، تو یہ ظالم ہیں، یہ بدکار ہیں، تو اگر ظالم اور بدکار ہو تو پھر اللہ سے توبہ کرو، جس نال گل کرو کہ کچھ بھی نہیں ہے بس ایسی ہی ہے۔ تو یہ قوم کو یہ سبق دیے جاتے ہیں، پہلے ڈنگی ڈنگی کر دے ایک بار چلے گا پورا گروپ، تے ہونے جناب کرونا جی کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، اللہ دے عذاب نہ تسی لڑ سکتے ہو، ایک کی قوم نو سبق دے رہے ہو۔ سنو ذرا ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں، آپ کے دور خلافت میں مدینہ پاک میں زلزلہ آ گیا، ہن زلزلہ آ گیا ایتھے تک تے علماء بیان کر دے میں ڈنڈا ماریا زلزلہ رک گیا، لیکن حضرت صفیہ عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت عمر دی نو وہ فرمانیاں دوسرے دن پھر حضرت عمر نے سارے اہل مدینہ نو اکٹھا کیتا تے آپ نے پھر تقریر کی تھی، پہلے کنسن ڈنگی سے لڑنا ہے، جن کے ساتھ لڑنا تھا وہ تو اللہ رسول کے دشمن تھے، وہ کفار تھے، وہ منافقین تھے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، لڑنے کا حکم تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، صحابہ نے بھی فرمایا قاتلوا ائمۃ الکفر، فرماؤ کافراں دے بڑے بڑے جتنے سرغنین انہاں نو قتل کر دیو، ہاں ایک خطاب تے اللہ نے صحابہ نو بھی کیتا، اپنے محبوب نو بھی فرمایا میرے حبیب جہاد کرو انہاں نال، کنہاں نال؟ جاہد الکفار والمنافقین، اے کفار نال میرے حبیب تسی جہاد کرو تے نال منافقاں نال کرو تے واغلظ علیہم تے نال انہاں تے سختی کرو۔ یہ تو کدھر بھی میں نہیں پڑھیا کہ بھائی جناب وہ مچھر آ جائے تو مچھر نہ لڑ پاؤ جی، ظاہر ہے قوم کو گناہوں کی احساس کی طرف آنے ہی نہیں دینا، سود بھی حلال اعلان کھانے کے بعد اب یہ کیسے کہیں گے قوم کو کہ جناب توبہ کرو؟ تسی سارے ملک نو تباہ کر کے سارے ملک چ حلال اعلان سود دے تے برائیاں تے تسی حلال اعلان کرن تو بعد پھر کہندے ہو جی نہیں کرونا سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، تو پھر ڈرنا کس سے ہے؟ چلو کرونا سے نہ ڈرو، اس ذات سے تو ڈرو۔ پہلے وہ ڈنگی کے ساتھ لڑائی کرتے رہے اور اب جو ہے وہ کرونا کے ساتھ، دسو رب العالمین دی بارگاہ وچ تساں کدوں جھکنا ہے؟ ایک قوم نو کدوں ترغیب دینی جی جمعے بند کر دیو، جی جمعے بند کرن نال عذاب ٹل جانے، جمعے بند کرن نال عذاب نہیں ٹلنے، مسیتاں بند کرن نال عذاب نہیں ٹلنے، ہاں عذاب کیوں جی؟ اللہ نے فرمایا کہ سارے تے اسی عذاب بھیجیا تے سارے رگڑے گئے، حضرت یونس علیہ السلام دی قوم بچ گئی،
کیوں؟ جدوں عذاب دے آثار نظر آئے تو قوم سجدے چ پی گئی. یہ قرآن دی نص ہے. ہاں جی، فرمایا قوم سجدے چ پی گئی تو فرمایا آیا ہوا عذاب ہم نے واپس بھیج دیا. تسی سجدے وال قوم نو لیان ہی نہیں دیندے. جتے سجدہ گاواں ہونیاں، جتے سجدے ہونے نو بند کر دیو جی. 1.5 منٹ کا بھی خطبہ ہوتا ہے. میں نے کہا 1.5 منٹ کے بھی خطبے ہوتے ہیں. بھائی خطبے مختصر کرنے سے باتیں نہیں ہوتی. حضور کے اسوہ حسنہ کی طرف قوم کو رجوع کروائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں، حضور آخری نبی ہیں، حضور کی تشریف، حضور سب کچھ ہمیں فرما کے تشریف لے گئے. تو دوسرے دن حضرت عمر نے پھر کیا بات کی؟ ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، آج موسم تھوڑا سا جو ہے وہ گرم ہے، تو آج وہ بات نہیں ہے ایسے ایسے سارے بیٹھے ہیں. آج سارے دل کر رہے ہیں تھوڑا جو پکھا چل جائے. ہر چیز کے اثرات ہیں. تو گناہوں کے اثرات تم کیوں نہیں مانتے؟ تم 72 سال ہو گئے سود کھلا رہے ہو قوم کو، تو توبہ کرو، سود کا اعلان کرو. بس پاکستان میں آج کے بعد سود بند ہے جی. رشوت ستانی ساری آج کے بعد بند. 2 نمبر مال بیچنے والا آج کے بعد ختم. کیڑا تسا پاکستان تسا دین سی، دین دے وچ تسا کیڑی کیڑی مداخلت کر چھڑیاں. تسا قرآن و حدیث کٹ چھڑیا، اپنے نصاب وچوں کٹ چھڑیا. تسا اتنے سپیکراں چ اذاناں بند کیتیاں نے. اللہ دے غضب نو تسی دعوت نہیں دتی. تسا زنا دے بل پاس کیتے. تسا جہاد چھڑیا، جہاد دا نام نہ لیندے. یہ تو صدیق اکبر اپنے پہلے خطبے وچ فرمایا سی، لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ اللہ خذلہم اللہ بالذل. فرمایا جیڑی قوم قیامت تک، مراد تو مسلمان سن، فرمایا اگر مسلمان قیامت تک جہاد چھڑ دیں گے اللہ ان کو ذلیل فرما دے گا. جیڑا تسی ادھر قوم نو آن ہی نہیں دیندے. سنو حضرت عمر نے کیا فرمایا. آپ کے دور میں کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ کسی نے بغیر مسواک کے وضو کیا ہوگا، وہ بھی تابعین میں سے. ظاہر تابعین آ گئے جنہاں صحابہ دی زیارت کی تھی، پھر انہاں بھی نالوں بھی رل گئے تے صحابہ تے پھر ظاہر بات ہے دنیا تشریف لے جان لگ پے. صحابہ تے وہی سن نا جنہاں صرف رسول اللہ دا جڑا وہ دیدار کیتا یا حضور دی محفل اختیار کیتی، مجلس اختیار کیتی. تے زیادہ تو زیادہ اتنا ہونا ہے یا جڑے تہجد کسی نے رہ گئی ہونی، یا زیادہ تو زیادہ کسی نے مسجد داخل ہونے لگے بغیر دھیان. تو صحابہ نہیں، صحابہ تے صحابان تابعین. انہیں بایاں پاؤں اگے رکھ دیتا ہونا، نکلن لگے ہیں جناب دایاں بار کٹ دیتا ہونا. جو بھی صورت حال ہے، اس تو زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. حضرت عمر دے دور کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس تو زیادہ. اتنی بات ہے جو دوسرے دن حضرت عمر فرمایا، ما ھذا ما اسرا ما حدثتم. فرمایا کی ہویا؟ زمین کیوں ہلی؟ اے کی ہویا؟ ما اسرا، وہ تسی مدینہ پاک دی دھرتی کیڑا کام کیتا ہے؟ کی کیتا ہے جڑا ایتھے نہیں سی ہونا چاہیے دور عمر وچ کیوں ہویا؟ ما حدثتم، اے نواں تسی کیڑا کام ایجاد کیتا ہے جڑا نہیں سی ہونا چاہیے؟ اے کی بنیا؟ زمین کیوں ہلی؟ تسی اپنے ایمان نہ دسو. زلزلہ مشرف دے دور آیا، ادو سارے سائنسدان بیٹھ گئے جی، پلیٹ ہل گئی. کوئی پھٹی ہوئے پھلائی ہو سی، گھڑا ایویں نہ بجدا کہ ٹھوکر لائی ہو سی. بھائی وہ پلیٹ ایویں تو نہیں نہ ہلی، اسامی تو کسے ہلایا. تسی رب دی طرف نہیں جان دینا گل کہ بھائی وہ خالق کے مالک کے، انہیں عذاب بھیجا، انسان دے پتر بن گئے. تساں باہروں جناب امدادی ٹیماں منگا کے تساں خیمے لائے، خیمے میں جناب وہ جنہاں دے زلزلے دے رشتہ دار مر گئے انہوں نے ٹی وی لا کے دیتا کہ تسی جناب اپنے گناہاں دی معافی بھی نہیں منگنی تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ٹی وی ویکھو، فلماں ویکھو. تساں کدی قوم نو ساس دلایا کہ تواڈے گناہاں دی وجہ تو ہو رہا سارا؟ تسی بدلو نا نظام. جو کچھ بھی گند شند آیا ہوا، تسی اپنا نظام حکومت بدلو. سود دا اعلان کرو کہ اج تو بعد پاکستان وچ سود نہیں چلنا. ایتھے اسی 72 سال دین نال غداری کیتی، اج تو بعد سارے غدار ختم. ایتھے کوئی کسی دی غداری تسی کہو ناموس رسالت نال اسی وڈی غداری کیتی، اساں چوڑی باہر بھیجی، اسی اللہ کولوں تے حضور کولوں معافی منگو. ساڈے کولوں نہیں، حضور کولوں معافی منگو کہ حضور ساڈی وڈی غداری کیتی، تہاڈی دشمن نو اسی باہر بھیجا اور بڑے اعزاز نال بھیجا، اور پھر اسی دنیا تے دستے رہے کہ اسی اس عزت نال بھیجا جنہیں حضور دے خلاف گفتگو کیتی. یہ ساریاں گلاں قوم دے سامنے کرو، ادھر تے تسی لے جانا نہیں. تے حضرت عمر اگے گل کی فرمائی، فرمایا ما ھذا ما اسرا ما حدثتم. 3 لفظ فرمائے. فرمایا ہویا کیویں؟ عمر دے ہوندیاں زمین ہلی کیوں ہے؟ ما اسرا، اے کیڑا جلدی تسی کام کر چھڈیا جڑا دور عمر وچ نہیں سی ہونا چاہیے. ما حدثتم، اے نواں کیڑا کام تسی ایجاد کیتا ہے،
ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਝੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕੀਤੀ, ਲੈਨ ਆਦਤ ਲਾਓ ਸਾਕਿਨੁਕੁਮ ਫੀਹਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਮਰ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ? ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੀ ਲੰਮੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਲਾਕੂ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਅਲਾਕੂ ਖਾਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਵਾਰਜ਼ਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਅਲਾਕੂ ਖਾਨ ਦੇ ਬਗਦਾਦ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੀਏ ਜੀ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਐ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ, ਐ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਹਲਾਕੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਫੌਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜਦਾ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਵਾਰਜ਼ਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਲੀਆ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਯੁਹਲ ਕਫਰਤ ਉਕਤੁਲ ਫਜਰਾ, ਫਰਮਾਓ ਕਾਫਰੋ ਇਹਨਾਂ ਬਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਾਜਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਈਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਦਜਲਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਨਾਲ ਰੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਰਦਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨਾਰ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਈਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਆਏ ਨਾ ਇਰਾਕ ਚੋਂ ਆਏ, ਫਕਾਲ रजुल मिन नसारा, एक नसरानी बंदा हजरत खालिद बिन वलीद ਨੂੰ ਕਹਿਣ लगा मा अक्सर रोम व अकल मुस्लिमीन, फरमाया वेखो जी तौबा 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 कितनी तादाद है रोमियां दी ते तुसी कितने कलील हो मुसलमान। फकाला खालिदन वैला का तुखव्विफुनी मिन नसारा, आपने फरमाया तेरी बर्बादी होवे, तू खालिद ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। इन्नमा तकसुरुल जुनूद बिन नसरे व तकिल्लु बिल खुजलान ला बिअदद रिजाल, फरमाया सुन खालिद का ऐलान, फरमाया क़यामत तक कसरत होती है मदद की, अल्लाह मदद करे तो फिर कसरत होती है, और फरमाया किल्लत होती है जिल्लत की वजह से कि बंदा शिकस्त खा जाए। व इन्नमा तकिल्लु बिल खुजलान, बंदा जलील हो जाए। ला बिअदद रिजाल, फरमाया फौजां ज्यादा होने नाल किल्लत कसरत की गल नहीं, कसरत किल्लत की गल है। उधरों मदद आ जाए फिर कसरत है, जो उधरों जिल्लत आ जाए तो फिर लखा होंदे भी बंदा जलील हो जाता। यह ना हो फिर ऐसा वक्त आ जाए तुहाडे ते कि तुसी चाहो कि असी अज लड़िए फिर उधरों मदद कोई ना आवे। इंज ना करो, कौम नू तौबा वाले पासे लियाओ, तौबा वाले पासे लियाओ कौम नू। इथों चलिया हलाकू खान बगदाद तो, चलद्या चलद्या मुल्तान आ गया। हुण गल होंदी इंज, इत्थे ऐसी इल्तमश ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ। ਹਾਂ, ਈਰਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇਲਤਮਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ। ਤੇ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ਇਹ फरमाया ਸੀ कि मेरा जनाजा ਉਹ ਪੜਾਏ जिसने जिंदगी च बुराई भी नहीं की थी। ਤੇ असर ते इशा दियां सुनतां पहलियां गैर मुअक्कदा जड़ियां, क्यों जी? इशा दियां पहलियां गैर मुअक्कदा ते असर दियां जड़ियां गैर मुअक्कदा चार, ओदियां ये भी कज़ा न होईयां। लखां बंदे आ गए जनाजे में। हज़रत सुल्तान ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आप दा जनाजा ते सारे उलमा मशाइख सारे खड़े। उन्हें कहा जी हज़रत दा ऐलान है कि वो जनाजा पढ़ाए जड़ा इंज नेक होवे जिन्हें जिंदगी च बुराई ना की। सारे खड़े हो गए। कितनी देर है जिल्तमश बाहर आ गया। उन्हें कहा जी असी इत्थे तो दो कोई नफल पढ़े ना, तीसरी बारी लोगों को वेखदा कि मैनू कोई वेख भी रहा कि नहीं। वो किहड़ियां नेकियां जिहड़ियां रब नूं चढ़ के बंदा मखलूक नूं राजी करदा। हाँ, एवें अपने लोग तकवे दा जनाब लोगों ते एवें जनाब अक्स पांदे रहन जी बड़ा नेक है। नेकी तो ऐ वे कि वजीरां नूं भी ना पता चलिया, उहदे पुत्रां नूं भी ना पता चलिया, उहदे घर वालियां नूं भी ना पता चलिया इतना नेक है बंदा। नेकी तो है वे। इस वास्ते मेरे आका ने फरमाया क़यामत वाले दिन वो भी बंदा अल्लाह के अर्श के थले होएगा जिसने दाए हाथ नाल राय खुदा विच माल खर्च किया, इन्हू पता भी ना चलिया इन्हें की दिता है। हाँ जी,
اس ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇਕੀ ਐ ਵੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਤਨਾ नेक है बंदा। हजरत मेरी नेकी जाहिर करना चाहते सन, मैं वो बंदा जिद अज तक बुराई नहीं की थी, हुक्मरान हो के एडा नेक बंदा सी। उन्होंने जदों पता चलिया हलाकू ते मुल्तान आ गया, ये तारीख च लिखी हुई गल है, ऐ क्यों नहीं कौम के सामने तुसी करते। जदों इत्थे जनाब वो आ गया तो हजरत इल्तमश की फरमान लगे, उन्हें कहा या अल्लाह मेरे को कुछ नहीं है इहदा मुकाबले दा, मैं इहदा मुकाबला नहीं कर सकता एडे बदकार दा। हाँ इहने हर शय उजाड़ देनी। ते इल्तमश फिर सजदे गिर गया, सजदे च पै के उन्हें गल की या अल्लाह तू ही इहनूं टाल सकदा, तुसी रब रब फिर रब है। ओदी खोपड़ी रब ने बदल दी, आ रहे सी मुल्तान ते रब ने ओदी खोपड़ी अज बदली, वो वापस चला गया, दिल ही बच गया ते बर्रे सगीर बच गया। यह तरीका है चीज़ों का मैं मान कि हुक्मरान सजदे च पवन। असी तो सजदे च पहले भी मैं हूँ इन्होंने सारे कहा सजदे च पै जाणगे ते पै जाणगे, इन्हां दे सजदे च पै जाना, तू पै सजदे च। हाँ इल्तमश सजदे च पिया ना जी। हुक्मरान जड़े हुजूर ने फरमाया इन्नमल इमाम जुन्नतुन, हाँ जी जो कातल भी फरमाया, जो हुक्मरान होता है ना वो कौम के लिए ढाल होता है। ढाल होवे तो ना तीर आ सकता ते ना तलवार आ सकती, कौम के लिए ढाल हुक्मरान है। तू अगे खड़ा हो ना रब को माफी मांग, तैनू मिल गई, सारी उम्मत पाकिस्तानी सारे नू माफी मिल जाए। ढाल ते तुसी हुक्मरान, तुहाडे बारे हुजूर ने गल फरमाई। असी तो तकरीर ही कर सकते हैं, जिहाद ते करना सी तुसी नहीं जिहाद कीता, तुसी इस्लाम इत्थे लियाना सी तुसी नहीं लियाए। असी तो तकरीरां तो इलावा या तो साढ़े को कुछ होवे ना। हुजूर ने फरमाया इमाम ढाल है, उसकी क़यादत में जिहाद किया जाएगा। तुसी करो ना ऐलान जिहाद ते पिछे कौम ना खड़ी हुई तो तुझ गल करना।